ان خاتون سے میری ملاقات ایک بس اسٹاپ پہ ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ مجھ سے ہسپتال کا ایڈریس مانگا اور بتایا ان کے ساتھ ایک بچی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اس بچی کے ہاتھ کے پٹھے کام نہیں کرے، بیچاری بہت تکلیف میں ہے، اس لیے ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ مجھ سے ہسپتال کا ایڈریس مانگا اور باتیں کرتے کرتے میں ایسے ہی پوچھ بیٹھی، بتائیے ذرا آپ کی یہ رشتے میں کون لگتی ہے اور اس کی طبیعت کو کیا ہوا ہے، مجھے ذرا بتائیں گی آپ؟ جی دراصل یہ بچی، اس کے ہاتھ کے پٹھے کام نہیں کر رہے، مجھے ہسپتال اس کو جلد از جلد لے جانا ہوگا، بیچاری بہت تکلیف میں ہے، اگر آپ میری مدد کر سکیں تو۔ جی جی کیوں نہیں، یہاں سے کچھ دور ہسپتال ہے، یہاں پر آپ کو تھوڑی دیر میں وین مل جائے گی، آپ اس میں بیٹھ جائیے گا۔ آپ کا اس سے رشتہ، یہ آپ کی رشتے میں کون لگتی ہے؟ جی یہ میری بیٹی ہوتی ہے اور میں نے اس کو پالا ہے، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ جی برا مت منائیے گا، آپ کی اور اس کی عمر میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، یہ آپ کی بیٹی مجھے لگتی نہیں ہے۔ جی یہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، میرے شوہر کی بیٹی ہے اور میرے شوہر مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں۔ دراصل میرے شوہر کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی تھی، ان سے ان کی بیٹی ہے یہ، اور پھر مجھ سے شادی ہوئی۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں اور بچپن سے اس بچی کو میں نے پالا ہے بہت پیار سے، تو اب جو اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کے ہاتھ کے پٹھے کام نہیں کرتے، تو میں ہی اس کو ہسپتالوں میں اس کو دکھانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ میرے شوہر بیمار ہوتے ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ آنا جانا کر نہیں سکتے، اس وجہ سے بچی کا علاج کی ذمہ داری میں ہی کرتی ہوں۔ اچھا، مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، آپ فکر نہ کیجیے، آپ کو وین جلدی مل جائے گی اور ہسپتال میں جا کر دکھا دیجیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت 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 شکریہ، میں بہت مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور پھر میں نے سوچا کہ زندگی اسی کا نام ہے، بیچاری بہت مجبور معلوم ہوتی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے اور اس بچی کو ایک ماں بن کر پالا انہوں نے اور اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ ان کو اجر دے اور ان کی مدد کرے، ان کی مشکل آسان کرے، آمین۔ اور پھر میں اس عورت جس کا نام معصومہ تھا اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اپنی منزل پر پہنچ گئی کہ وہ کتنے دکھوں کی ماری ہے اور کیسے برے حالات سے گزر رہی ہے، اللہ اس کی مدد کرے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کی پہلی شادی جس عورت سے ہوئی اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد جب اس کی معصومہ سے شادی ہوئی تو اس نے ان کی بیٹی کو ماں بن کر پالا اور اب اس کا علاج کروانے کے لیے جگہ جگہ بھاگ رہی ہے۔ اس کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، سب کی دیکھ بھال وہ کرتی ہے، بس وہ بہت مجبور ہے، اللہ اس کی مدد کرے۔ کافی دن ہو گئے اور میں معصومہ کے بارے میں تقریباً بھول ہی چکی تھی، باتوں باتوں میں میں اس سے ایڈریس اور فون نمبر بھی لینا بھول گئی تھی۔ بس پھر زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ پھر اچانک ایک دن معصومہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ ارے باجی آپ، میں نے کتنا خواہش کی آپ سے ملنے کی اور آج دیکھیے اللہ نے ہمیں ملا دیا، مجھے بہت ملنے کی چاہت تھی آپ سے باجی، بہت ارمان تھا۔
मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी मासूमा। मैं तुम्हें काफ़ी याद कर रही थी। बस देखो, पिछली बार ना एड्रेस ले सकी और ना ही नंबर। फ़ोन नंबर तुम मुझे देती जाना ताकि मैं तुमसे राब्ते में रहूं। तुम्हारे लिए मैं बहुत परेशान थी। जी बाजी, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। आपने बस जो मुझे हॉस्पिटल का बताया, वहाँ पे कभी हड़ताल हो जाती है और कभी डॉक्टर नहीं होते, हड़ताल कर लेते हैं। कभी हमें बिल्कुल पूछते नहीं हैं। मैं अपनी बच्ची को दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन कोई भी देखने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? ऐसे नहीं करो, हिम्मत मत हारो। तुम तो बहुत ही ज़्यादा बाहिम्मत हो मासूमा। अ, म, इस तरह से ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? दरअसल बाजी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इंसान पे जब मजबूरी आ जाती है और वो बेबस हो जाता है, तो बस इसी तरह से हिम्मत हार बैठता है। मैं क्या करूँ? ऐसे मत ऐसे मत बोलो मासूमा, परेशान मत हो। मैं एक डॉक्टर का एड्रेस तुम्हें बताती हूँ। वहाँ पर बच्ची को ले जाना, वो अच्छी तरह से मुआयना कर लेंगे और तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल परेशान मत हो। जी बाजी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप बहुत अच्छी हैं बाजी, आप मेरी मदद कर रही हैं। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपके हर अरमान पूरे करे। तुम फिक्र ना करो और बिल्कुल परेशान मत हो, वो डॉक्टर बहुत अच्छी तरह मुआयना करेंगे। अच्छा, पिछली बार तुम मुझे बताना भूल गई थी कि आखिर तुम्हारे माँ बाप ने इतने बड़े उम्र के बंदे के साथ शादी क्यों की तुम्हारी? क्या मसला हुआ ऐसा कि उन्होंने, क्या कोई और वजह थी, या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? जी बाजी, बस मसला सिर्फ यही था। जब मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी शादी अपने से दुगने उम्र के बंदे के साथ कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो ख़ानदान का था और इसके पीछे कोई दौलत वगैरह भी नहीं थी। मतलब बस मामूली सा मिडिल क्लास का बंदा था और उससे मेरी शादी कर दी गई। तो आज मेरे माँ बाप पछताते हैं कि हमने अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। अब मेरे 6 बच्चे हैं और 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। सबसे छोटा 6 साल का है बाजी। मैं अपनी इस बेटी को बहुत मोहब्बत से पालती हूँ और इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। इसको कोई तकलीफ़ पहुँचे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जगह जगह डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। आप दुआ करें मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। और तुम्हारे भाई, कोई भाई तो होंगे तुम्हारे जो तुम्हारा साथ देते हों, तुम्हारा ख्याल रखते हों। जी बह जी बाजी, दरअसल मेरे भाई जो है अमीर हैं, उनकी जायदाद भी है, वो बहुत अच्छा कमाते हैं। थोड़ी सी आराज़ी मुझे दे रखी है, उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है और मेरे माँ बाप हयात हैं। भाई तो फिर भी भाई होते हैं ना बाजी, इसलिए मैं नौकरी भी करती हूँ ताकि कुछ अगर बोल दें तो मैं वो मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन बस मैं कमाती भी हूँ और उस छोटी सी कित्ता की ज़िम्मेदारी भी निभाती हूँ, उसकी देखभाल करती हूँ। तो तुम उस कित्ते अराजी को अपने नाम क्यों नहीं करा लेती? अपने माँ बाप से कहो, वो तुम्हारे नाम कर देंगे। और फिर तुम्हारे शौहर भी बीमार हैं, मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं और तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। जी बाजी, दरअसल कित्ते अराजी मैं अपने नाम करा लूँगी तो भाई जो मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा पूरा कर रहे हैं, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, इसका डर है मुझको। इसलिए मैं अपने नाम नहीं कराना चाहती बाजी। दरअसल वही तो मेरा सब कुछ देख रहे हैं, मेरे बच्चों को देख रहे हैं, हमें अच्छा खिला पिला रहे हैं, हमें हर चीज़ मुयस्सर कर रहे हैं। तो फिर मैं उनसे ज़मीन का हिस्सा मांग कर
ان کے دل میں اپنے لیے برائی کا بیج نہیں بوجھ سکتی، اور پھر میرے ماں باپ کا مجھے ساتھ چاہیے، ان کی دعائیں، اسی لیے۔ ہاں، یہ بھی صحیح ہے، پر تم بہت باہمت ہو، تم پریشان مت ہو۔ اور اب تمہارے ماں باپ وہ کیسے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بس کیا کہوں میں باجی، وہ اب بہت دکھی ہیں، اور آ، وہ اب روتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا غلط جگہ پہ رشتہ طے کر دیا، ہم نے اپنی بچی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ وہ میرا اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں دے رہے، اس لیے بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل جلدی حل ہو جائے۔ ہاں، بالکل، اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کرے، تم پریشان بالکل مت ہونا، اور اللہ بہتر کرے گا۔ تم بہت باہمت ہو، بہت مضبوط عورت ہو معصومہ، تم پریشان مت ہو، میری دعائیں اور میری مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے گی، ٹھیک ہے میری بہن؟ بہت بہت شکریہ میرے اور میری بیٹی کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ باجی، اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ ہم معصومہ کی ہمت اور استقامت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے، وہ کتنی اعتماد کے ساتھ اپنے رشتوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے چل رہی تھی۔ اللہ اس کو ہمت دے، خوش رکھے ہمیشہ، آمین۔